اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر حازم اللذات الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیو، گزشتہ جمعہ میں ہم نے جنت کے مناظر کا ذکر کیا تھا کہ جنت اللہ کے مومن بندوں کو ملے گی، اور جنت میں کیا کیا نعمتیں ہیں، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ پوری زندگی کہتے ہوئے تھک جائے لیکن جنت کی نعمتوں کو ہم بیان نہیں کر سکتے. جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے صاف فرما دیا کہ کسی کان نے اس کا تذکرہ نہیں سنا، کسی آنکھ نے اس کے مشابہ کوئی چیز نہیں دیکھی، اور کسی انسان کے دل پر جنت کی نعمت کا کبھی گزر نہیں ہوا. ایسی جنت کی نعمتیں. تو جنت کی نعمتیں کسے ملے گی؟ اس ایمان والے بندے کو ملے گی کہ جس کا اللہ پر ایمان ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو، آخرت کے دین پر ایمان ہو، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان ہو، ایمان کی حالت میں جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت الفردوس عطا فرمائے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس دنیا میں جو زندگی گزارے وہ آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزارے. اللہ نے 3 طرح کے عالم پیدا کیے. ایک وہ عالم کہ جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہے، کسی قسم کا کوئی غم نہیں، اور وہ ہے جنت. اللہ نے ایک عالم وہ پیدا کیا جس میں غم ہی غم ہے، خوشی کا وہاں گزر بھی نہیں ہے، وہ ہے جہنم. اور تیسرا عالم وہ ہے جو یہ دنیا، جس میں کبھی خوشی ہے تو کبھی غم ہے، کبھی کوئی دین آپ کی چاہت کے مطابق ہے، کوئی دین آپ کی چاہت کے خلاف ہے. کبھی کبھی آپ جو سوچتے ہیں اس کے مطابق کام ہوتا ہے، کبھی آپ جو سوچتے ہیں اس کے خلاف کام ہوتا ہے. اسی کا نام دنیا ہے. اور اگر انسان پر کبھی دھوپ نہ آئے، کبھی حالات نہ آئے، تو وہ انسان اپنے پروردگار کو کبھی یاد کر ہی نہیں سکتا. خدا کا نظام ہے. آپ دیکھ لیجئے، جب ہم نعمتوں میں زیادہ گھیرے ہوئے رہتے ہیں تب اپنے ہی پالنہار کو بھول جاتے ہیں، اور جب مصیبت آتی ہے، تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، حالت بگڑنے لگتی ہے، فوراً اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. اور اللہ چاہتے بھی ہے کہ کبھی کبھی میرا خاص بندہ، اللہ فرماتے ہیں میرا خاص بندہ جب مجھ سے دور جانے لگتا ہے تو میں اس کی رسی کو تھوڑا سا کھینچ لیتا ہوں. اللہ کی رسی کھینچنا تھوڑا حالات میں مبتلا کر دیتا ہوں، تھوڑا بیماری میں مبتلا کر دیتا ہوں، کبھی تھوڑا کچھ کھانے پینے کا محتاج بنا دیتا ہوں، تو وہ فوراً میری طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اور اللہ فرماتے میرا بندہ جب میری طرف متوجہ ہوتا ہے، رو رو کر مجھ سے مانگتا ہے، مجھے اس سے زیادہ اچھی چیز کوئی نہیں لگتی. وہ پالنہار ہے، وہ پروردگار ہے، اس کے سامنے رونا اس کو بہت پسند ہے، اس سے مانگنا اس سے بہت پسند ہے. دنیا والوں کے سامنے مانگو وہ ذلیل کریں گے آپ کو، وہ تانا دیں گے آپ کو. اگر دنیا والوں نے کچھ دے بھی دیا آپ کو تو بعد میں جتا بھی دیں گے. لیکن وہ تو پروردگار ہے، جتنا مانگو اتنا خوش ہوتا ہے، جتنا اس کے سامنے رو اتنا وہ اتنی عزت دیتا ہے آپ کو، اتنا لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کرتا ہے. اسی لیے کہا گیا فکر آخرت پیدا کر.
جن جنت کے مناظر کا تذکرہ ہم نے گزشتہ جمعہ کو سنا تھا، وہ جنت کی نعمتیں میں اور آپ بالکل ہم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں فکر آخرت پیدا کریں. آخرت کی فکر ہونی چاہیے. اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا عقیدہ ہے اس بات کے اوپر، چاہے وہ مسلمان غفلت کے ساتھ زندگی گزارتا ہو، نماز پڑھتا نہ پڑھتا ہو، روزے رکھتا نہ رکھتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا نہ کرتا ہو، حج ادا کرتا نہ کرتا ہو، لیکن کم سے کم درجے کے مسلمان کا ایمان تو اس بات پر ہے کہ ایک دن مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اپنی زندگی کا حساب دینا. چاہے وہ کتنا ہی کم درجے کا ایمان والا، لیکن اس کا ایمان اس بات پر تو ضرور ہے کہ یہ جو زندگی ہے وہ اصل زندگی نہیں. یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے. اصل زندگی تو وہ ہے جو آنکھ بند ہونے کے بعد شروع ہونے والی. میرے بھائیوں، آنکھ بند ہونے کے بعد فوراً قیامت نہیں ہے. آنکھ بند ہونے کے بعد فوراً جنت یا جہنم کا فیصلہ نہیں ہے. آنکھ بند ہونے کے بعد ایک اور دنیا ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. قبر میں جانا ہے. آنکھ بند ہونے کے بعد ایک اور دنیا ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے کسی مردار کو، کسی رشتہ دار کو دفن کر کے چلتے ہیں، 40 قدم کے قریب بھی نہیں گزرتے ہیں کہ فرشتے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں. منکر نکیر فرشتے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور پہنچنے کے بعد پہلا سوال ہوتا ہے من رب، کون ہے تمہارا رب؟ تم کہو گے کہ بھائی ہم تو جواب دے دیں گے میرا رب اللہ. یہ تو آسان جواب ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ مولانا نے بیان میں بتایا تھا، ہم تو جواب یاد ہے، ہم کہہ دیں گے. فرشتہ دوسرا سوال کرے گا ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ کہ اس کا جواب بھی پتا ہے، ہمارا دین اسلام ہے، بیان میں سنا ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے. نہیں، جواب میں اور آپ اسی وقت دے پائیں گے اگر ہم نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق گزاری ہوگی. تب جا کے فرشتہ جب سوال کرے گا من ربک، ہم فوراً کہیں گے ربی اللہ، میرا رب اللہ. وہ دوسرا سوال کرے گا ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ہم فوراً کہیں گے دینی الاسلام، میرا دین تو اسلام. تیسرا سوال اس شخصیت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو فوراً اگر ہم نے اپنی پوری زندگی آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق گزاری ہوگی تو فوراً کہیں گے وہ شخصیت ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ ہے. اور اگر ہم نے ان کے احکام کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہوگی تو اللہ حفاظت فرمائے ہم جواب نہیں دے پائیں گے. اور اگر جواب صحیح دے دیا تو محمد رسول اللہ نے فرمایا فرشتہ کہے گا نم کا نومت العروس، سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی. پہلی رات کی دلہن جب اپنے شوہر کے پاس جاتی اس کی ایک نئی زندگی شروع ہوتی. وہ اس وقت جو سوتی ہے تمام غم، تمام تکلیفیں، تمام ٹینشن کو پرے کر کے وہ سوتی. تو فرشتہ اس کو بھی کہے گا نم کا نومت العروس، سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی. اور اس کی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی قبر کو جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے گی اتنی دیر تک اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، کھول دیا جاتا ہے. اور فرمایا اللہ کے رسول نے جنت کی ایک کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے تاکہ جنت کی تازہ ترین آب و ہوا اس کی قبر میں آتی رہے. یہ اس آدمی کے لیے جس نے اپنی زندگی آقا نامدار تاجدار مدینہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاری ہو. اور اگر زندگی اپنی منمانی گزاری جس میں کبھی اللہ کے کوئی احکام کا پاس و لحاظ نہیں، رسول اللہ کی سیرت اور طریقوں کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، اپنی من چاہی زندگی اگر گزاری ہے تو آقا نامدار نے فرمایا وہ آدمی فرشتوں کے سوال کا جواب نہیں دے پائے. اور جب جواب نہیں دے پایا تو پھر وہ قبر اس سے کہے گی میری پیٹھ پر جتنے لوگ بھی چلتے تھے سب سے زیادہ مجھے بغض اور نفرت اگر کسی سے تھی تو وہ تجھ سے تھی. آج تو میرے حوالے ہوا ہے، اب تو میرا طریقہ دیکھے گا. پھر وہ قبر اس کی دونوں دیواریں ایک ساتھ بھینچنا شروع ہو جاتی.
دونوں دیواریں اس کے ساتھ بھیچنا شروع ہو جاتی ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جب یہ طریقہ بتایا تو حضور نے اپنے دونوں ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر ڈال دی اور حضور نے فرمایا کہ قبر کی دونوں دیواریں جب اس کو بھیچنا شروع کرتی ہے تو اس انسان کی ہڈیاں پسلیاں ایک دوسروں کے اندر ایسی داخل ہو جاتی. وہ چیختا ہے چلاتا ہے لیکن وہاں اس کی کوئی آواز سننے والا نہیں ہوتا. اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی تب تک اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے. لہٰذا میرے بھائیوں فکر آخرت ضروری ہے. دنیا کے اندر کوئی نہیں آیا جو یہ کہے کہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے. مائیکل جیکسن جس کا نام آپ نے سنا ہوگا، پتا چلا دنیا میں ایسے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں تو ایسے ٹیبلیٹس ایسی دوائیں اس نے استعمال کی تاکہ میں اپنی عمر کو بڑھا سکوں. اس نے کتنی مرتبہ، بعض لوگوں کا کہنا ہے 100 سے زیادہ مرتبہ اس نے پلاسٹک سرجری کروائی تھی. پورے بدن کے تمام اعضاء کی الگ الگ طور پر 100 سے زیادہ مرتبہ اس نے پلاسٹک سرجری کروائی. یہاں تک لوگوں کا کہنا ہے کہ رگوں میں کچھ ایکسٹرا رگیں بھی لگوائی تھی اس نے، اور جو بھی ہو سکتا تھا اس سے بن پڑتا تھا وہ اس نے کیا تھا، اس لیے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ زندہ رہ سکوں. لیکن اس کو کیا پتا، اس بے وقوف کو کون سمجھاتا کہ موت کا وقت مقرر ہے، جب وہ آتی ہے تو وہ ٹلتی نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ذات جو صرف برکتیں ہی برکتیں تھی، ان کا بھی وقت آیا تو ان کو بھی اللہ نے اپنے پاس بلایا. نبی انبیاء کا ایک سلسلہ جو رحمت بن کر اس کائنات کے اندر تھا، ان انبیاء کا بھی وقت آیا تو اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا دیا. تو موت کا ایک وقت متعین ہے میرے بھائی. اور جس انسان کے سامنے اس بات کا لحاظ رہتا ہے ہمیشہ کہ مجھے مرنا ہے، مجھے اپنی زندگی کا حساب اللہ کے حضور جا کر دینا ہے، تو اس انسان کے سامنے ہمیشہ فکر آخرت رہتی ہے. اور جب فکر آخرت سوار ہو جاتی ہے نا، دنیا سے کرائم خود بخود ختم ہو جاتا ہے. کرائم کو دبانے کے لیے، کرائم کو ختم کرنے کے لیے صرف قانون کافی نہیں ہے، جب تک کہ انسان کے دل میں اس کا خوف پیدا نہ ہو کہ میں جتنا بھی گناہ کروں گا ایک دن تو مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، جتنی امانت پہ خیانتیں کی ہے اس کا حساب دینا ہے. کسی کا مال ہڑپ کیا ہے تو وہ پورا کا پورا مال کل قیامت کے دن اللہ توق بنا کر میرے گلے کے اندر ڈال دے گا. تب میں کیا کروں گا؟ ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے. کسی کا 1 روپیہ بھی حرام اور غلط طریقے سے کھایا ہے، کل قیامت کے دن وہ مانگے گا، اللہ کے سامنے مانگے گا، اور اگر میرے پاس نہیں ہوا تو مجھے اپنی نیکیاں دینی پڑے گی. اللہ کے رسول ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، بتاؤ غریب کون ہے، مفلس کون ہے، مسکین کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو مسکین اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، کھانے پینے کی چیزیں نہ ہو، رہنے کے لیے گھر نہ ہو، ضرورت کا سامان نہ ہو، ہم اسے مسکین سمجھتے. حضور نے فرمایا مسکین وہ نہیں. پھر حضور نے پوری روایت پڑھ کے سنائی جس میں یہ بات بتائی، قیامت کے دن ایک انسان لایا جائے گا جو اس کے پاس نیکیوں کا انبار ہوگا، لیکن ساتھ میں اس نے دنیا میں کتنے لوگوں کے ساتھ برا کیا ہوگا. اس کا حساب لینے والے آئیں گے، کسی کا مال لیا ہوگا وہ مال مانگنے آئے گا، کسی کو ستایا ہوگا وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے آئے گا. اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ بھی ادا کرو، اگر نہیں ہے تو اپنی نیکیوں میں سے اس کو دو. چنانچہ ایک وقت آئے گا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی، پھر بھی مانگنے والے کم نہیں ہوں گے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اس کے بعد نیکیاں تو ہے نہیں، ایک کام کرو تم اپنے گناہوں کا بوجھ اس کے اوپر ڈال. جو آدمی حساب شروع ہونے سے پہلے نیکیوں کا انبار لے کر آیا تھا، حساب ختم ہونے پر اس کے پاس گناہوں کا انبار ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ آدمی مسکین ہے، یہ آدمی غریب ہے، یہی آدمی سب سے بڑا مفلس. اسی لیے کہا جاتا ہے میرے بھائیوں فکر آخرت پیدا کرو. جس انسان میں فکر آخرت پیدا ہو جاتی ہے، دنیا کی زندگی میں کتنی کٹھنائیاں آ جائیں، کتنے حالات آ جائیں، وہ انسان اس دنیا کی زندگی کو گزار دیتا ہے کیونکہ اس کے سامنے فکر آخرت ہے. قرآن کریم نے فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیاوی زندگی صرف کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ تم لوگ اسے سمجھ پاتے.
اور ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی قرآن کریم کے 30ویں پارے کے سورۃ الاعلیٰ کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ ہر موقع پر، ہر سچویشن میں دنیا کی زندگی ہی کو ترجیح دیتے ہو. ارے کبھی تو آخرت کو آگے رکھا کرو. اللہ فرماتے ہیں ہم سب کے بارے میں میرے بھائی، اللہ نے ہم سب کے بارے میں فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ تو دنیاوی زندگی کو ہر وقت آگے رکھتے ہو. پھر آگے فرمایا والآخرۃ خیر وابقی، ارے آخرت بھلی بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی. جس آخرت کی باتیں ہم تمہارے سامنے کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ آخرت بھلی بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی. پھر کیوں تم دنیاوی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے؟ اللہ ہم سب میں فکر آخرت پیدا فرما. فکر آخرت کی ضرورت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جو جماعت تیار کی تھی میرے بھائی، حضور جب تک دنیا میں ہم سب کے بیچ میں موجود رہے اور جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، اس وقت صحابہ کی جو ایک ٹیم اور ایک جماعت تیار کی تھی وہ تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کی جماعت تھی. 1.25 لاکھ صحابہ کی جماعت تھی. اور ایک ایک صحابی کو ایسا تیار کیا تھا کہ حضور نے ان کے بارے میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دیا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے کسی بھی ایک کے نقش قدم پر چلو گے منزل تک پہنچ جاؤ. ایسی جماعت تیار کی تھی. اور اس جماعت کا پھر اثر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں، بڑی سپر پاور طاقتیں ان کے سامنے آئی، لیکن ان کی ایمان میں ذرہ برابر بھی ڈگمگاہٹ نہیں ہوئی. میں نے پہلے بھی بتایا تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب عراق، ایران، قیصر و کسریٰ، روم اور شام جو اس زمانے کی سپر پاور طاقتیں تھی، جب یہ فتح ہوئی تو مسجد نبوی کے صحن میں سونے، چاندی، جواہرات کے انبار لگے رہتے تھے. 1 کلو 2 کلو سونا چاندی نہیں، سونے اور چاندی کے انبار لگے ہوئے رہتے تھے مسجد نبوی کے صحن میں. صحابہ کو انتظار بھی نہیں رہتا تھا کہ ہمیں ملے گا، نماز پڑھ کے اپنے گھر کو چلے جاتے تھے. اعلان کرانا پڑتا تھا کہ بھائی یہ مال غنیمت ہے، یہ آیا ہوا ہے، رک جاؤ، یہاں تقسیم ہوگا، تمہارے حصے میں جو آنے اس کو لے کر جاؤ. لینے کے انتظار میں بھی کھڑے نہیں رہتے تھے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے تربیت ہی ایسی فرمائی تھی کہ دنیاوی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ پیٹ بھر کے کھلاتا ہے، اس کا شکر ہے. کسی دن وہی اللہ اگر بھوکا بھی رکھتا ہے تو صبر کر لیں گے، اس لیے کہ ایمان والے کے پاس تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہے. صبر کرے تب بھی اللہ کی نعمت، شکر کرے تو بھی اللہ کی نعمت. اسی لیے فکر آخرت کو کہا گیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12.5 سال تک حکومت کی میرے بھائی. کیسی حکومت کی؟ ہم تو نہیں، غیر قوم کے مورخین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آج کے زمانے میں سیدنا عمر فاروق جیسا کوئی حکمران اگر آ جائے تو دنیا کا نقشہ بدلنے میں عمر کو 2 سال لگیں گے. آج کل کے مورخین، غیر مورخین کا کہنا ہے 12.5 سال تک حکومت کی میرے بھائی. لیکن اپنا ذات کا حال کیا تھا؟ رات کو گشت کرنے کے لیے نکل رہے، اپنے قوم کے لوگوں کے احوال معلوم کرنے کے لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ عمر میں نے تجھے حکمران بنایا تھا، کیا تو ایسا حکمران تو نہیں تھا کہ بس اپنے عیش و آرام میں مبتلا تھا اور تیری قوم بھوکی سو رہی تھی؟ تو اپنے قوم کے حالات معلوم کرنے کے لیے نکل رہے. ایک گھر کے قریب سے گزر رہے، صبح ہونے والی ہے. گھر کے اندر سے آواز آئی، عمر نے کان لگائے، دیکھا تو ایک ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ بیٹی پچھلے کئی دنوں سے ہماری گائے نے دودھ کم دینا شروع کیا ہے، لہذا دودھ میں پانی ملا دو. تو بیٹی نے کہا کہ امی جان آپ کو پتا نہیں ہے، عمر امیر المومنین کا اعلان ہے کہ کوئی بھی آدمی دودھ میں پانی نہ ملائے، اگر دودھ میں پانی پہ ملاتا ہوا پکڑا گیا تو اس کو سب کے سامنے سخت سزا دی جائے گی. تو ماں نے کہا کہ بیٹا عمر ابھی کہاں ہوں گے، عمر تو اپنے گھر میں سوئے ہوئے ہوں گے، پانی ملاتے کون دیکھتا ہے. تو بیٹی نے کیا جواب دیا؟ بیٹی نے کہا ماں اگر عمر امیر المومنین سو بھی رہے ہیں تو اس عمر کا امیر جو ہے اللہ، وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ اس صحیح تربیت کا اثر تھا میرے بھائیوں. حضرت عمر نے اس بچی کا جواب حضرت عمر کو اتنا پسند آیا،
صبح آ کر نمائندہ بھیجا اور اس گھر میں پتہ لگایا، پتہ چلا کہ بچی کنواری ہے، فوراً اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی کروائی، اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ اس کی شادی کروا دی۔ ایک طرف حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ہیں، دوسری طرف ایسی پاکیزہ خاتون ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے پاک وطن سے کون پیدا ہوتا ہے؟ پیدا ہوتے ہیں عمر بن عبدالعزیز، کہ جن کو خلیفہ خامس کہا جاتا ہے، جن کے زمانے میں پانی کی اس دار کے اوپر شیر اور بکری ایک ساتھ پانی پیا کرتے تھے، انہی کے وطن سے پیدا ہوئے تھے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا۔ حضور نے خوف آخرت کا ڈر اور آخرت کی فکر ان کے ذہن و دماغ میں بالکل پیوستہ کر دی تھی۔ ایک جگہ پر بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر جنگل کی طرف نکل گئے۔ آج کے زمانے کی طرح ریسٹورینٹ اور ہوٹلیں تو جگہ جگہ پر تھی نہیں، جنگل کی طرف نکل گئے۔ اچانک بھوک کا تقاضا ہوا، دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک چرواہا بہت ساری بکریوں کو چرا رہا۔ حضرت عمر نے جا کر اس سے ریکویسٹ کی کہ میرے بھائی اس بکری کا تھوڑا سا دودھ تو مجھے پلا دے۔ چرواہے نے کہا کہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ تو میرے سیٹ کی بکری ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں، جب تک میرا سیٹ مجھے اجازت نہ دے میں اس کا دودھ نہیں پلا سکتا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ایک کام کرو، ہم ایک ڈیل کرتے ہیں، ہم تمہیں کچھ پیسے دے دیتے ہیں، تم ایک بکری ہمیں بیچ دو، تمہارا فائدہ ہو جائے گا کہ تمہارے پاس پیسے آ جائیں گے، ہمارا فائدہ ہو جائے گا کہ ہمیں بکری مل جائے گی۔ سیٹ پوچھے تو کہہ دینا کہ بھیڑیا بکریوں کو کھا گیا تھا، کیونکہ جنگلوں میں اس طرح کی روایتیں ہوتی رہتی۔ تو فوراً اس نے کیا کہا، چیخ اٹھا وہ آدمی، وہ چرواہا چیخ اٹھا اور کہنے لگا فیا ھذا فاعل اللہ عمر۔ اس کو پتا تو نہ تھا نہیں کہ یہ عمر ہے، وہ کہنے لگا یہ آدمی تم یہ بات کرتے ہو، اگر یہ بات ہو گئی تو اللہ کہا جائے گا۔ میں اپنے سیٹ کو یہ کہہ دوں گا کہ بھیڑیا بکری کو کھا گیا تھا تو جواب کیا دوں گا اللہ کو؟ اللہ کہا گیا تھا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب ایک چرواہا کا یہ حال ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں فکر آخرت کیسی ہوگی۔ میرے بھائیوں، آج اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم چوری نہیں کرتے، ہم امانت میں خیانت نہیں کرتے، تو شاید اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کو موقع نہیں ملتا، ہم کو موقع نہیں ملتا، چانس نہیں ملتا۔ اگر ہمیں چانس ملے تو ہم بھی وہاں پر ہاتھ مار دیتے۔ وہی بات ہے کہ فکر آخرت جب انسان کے ذہن میں پیدا ہو جاتی ہے تو چاہے کہ کتنے ہی احوال آ جائے، اس انسان کے سامنے اس کی نظر ہمیشہ اپنے پروردگار پر، اپنے اللہ پر رہتی۔ اسی لیے میں نے بتایا کہ ہم نے جو تذکرہ کیا تھا گزشتہ جمعہ کو جنت کے مناظر کا، تو جنت اتنی آسان نہیں ہے میرے بھائیوں کہ بس کہنے سننے سے ہم کو جنت مل جائے۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق گزارنی پڑتی، اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں سے پیار اور محبت پیدا کرنے پڑتے ہیں۔ آج ہم اسلامی طریقوں کو چھوڑ کر غیر طریقوں کی طرف جا رہے ہیں، جیسے کہ آج بسنت کا دن ہے، مکر سنکرانتی جس کو بولتے ہیں، اترائن کا دن جس کو بولتے ہیں، حالانکہ یہ غیروں کا تہوار، اس میں ہماری قوم کثرت کے ساتھ اس میں مبتلا پائی جاتی ہے۔ میرے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر خود پتنگ بازی کی برائیاں بیان کریں گے، شام کو اپنے بچوں کے ساتھ چھت پر نظر آئیں گے۔ ابھی آپ کے سامنے کھڑے ہیں، پتنگ بازی کی برائی بھی کریں گے، لیکن شام کو اپنے بچوں کے ساتھ اور کہیں گے یہ تو بچے ہیں، ان کو سہلائے نہیں تو کیا کرے، بچوں کی ضد کے اندر چلے گئے تو پتنگ سہلانے کے لیے۔ حالانکہ میرے بھائیوں یہ غیروں کا تہوار بھی ہے تو کون سا ہے معلوم تو کرو، کم از کم ایمان والے ہیں، ایمان والے غفلت کی زندگی نہیں گزارا کرتے۔ کہتے ہیں کہ یہود اور نصارہ میں ایک آدمی گزرا ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اور اس نے اس کی گستاخی کی سزا کے طور پر کسی مسلمان نے اس کی گردن کو اڑایا تھا، تو اسی کی خوشی میں کہ اس نے اللہ کے رسول کی نعوذ باللہ گستاخی کی تھی، اسی نے اللہ کی گستاخی کی تھی، اسی کے خوشی کے اندر ایک پتنگ اڑائی جاتی تھی جس کے اوپر 2 آنکھ بنی ہوئی رہتی تھی۔ ایسی پتنگ ہوتی ہے جس میں 2 بڑی بڑی آنکھ بنی ہوئی رہتی، اور اسی کی خوشی کے اندر یہ چیز منائی جاتی تھی۔ بعد میں غیر قوم بھی اس چیز کو نہیں جانتی تھی، بعد میں پتا چلا کہ کیونکہ یہ موسم سرما ختم ہوتا ہے، سردیوں کا موسم ختم ہوتا ہے، گرمیوں کا موسم شروع ہونے والا دن ہوتا ہے، اور انہی دنوں کے اندر یہ تہوار آتا ہے۔ لوگ سردیوں کے موسم کی وجہ سے اپنے گھروں میں پیک اور بند ہوتے ہیں، اور جب سردیوں کا موسم ختم ہونے والا ہوتا ہے
تو اپنے گھروں کی چھت پر جاتے ہیں اور خوشی کے طور پر، یہ تہوار کے طور پر اس کو مناتے ہیں۔ بہرحال اس کا اسلام سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے میرے بھائی۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سامنے رکھے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کے ساتھ مشابہت کرے گا کل قیامت کے دن اس کا حشر اس کے ساتھ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل اللہ کے حضور میں اور آپ سب کھڑے ہیں، ہم تو محمد رسول اللہ والی لائن میں کھڑے ہو اور اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے اور ہمیں کہا جائے نکلو اس لائن سے باہر نکلو، محمد رسول اللہ کی لائن میں کھڑے ہونے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے، تم نے دنیا میں زندگی کہاں گزاری ہے اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارے، فکر آخرت ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرے۔ جس دن فکر آخرت پیدا ہو جاتی ہے اس دن دنیا کی تمام زندگیوں کا مزہ اور نقشہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ ہارون رشید اور بہلول کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ ہارون رشید کے زمانے میں بہلول ایک مجذوب قسم کے آدمی تھے۔ ہارون رشید ان کا مذاق کرتا تھا، درباریوں کو کہہ رکھا تھا کہ جب بھی بہلول میرے دربار میں آئے تو ان کو بالکل آنے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ ایک دن بہلول ہارون رشید کے پاس پہنچے تو ہارون رشید نے کہا کہ بہلول، آج ہم تمہیں ایک لکڑی دیتے، یہ لکڑی اپنے پاس رکھو، اور دنیا میں اگر تمہیں کوئی بے وقوف نظر آئے، کوئی ایڈیٹ، دنیا میں کوئی ایڈیٹ اور بے وقوف تمہیں نظر آئے تو یہ لکڑی اس کو دے دینا۔ بہلول وہ لکڑی لے کر چلے گئے۔ دن گزرے، مہینے گزرے، سال گزرے۔ کچھ سالوں کے بعد بہلول کو پتا چلا کہ ہارون رشید بہت سخت علیل اور سخت بیمار ہے۔ بہلول ان کی بیمار کرسی کے لیے پہنچے، بادشاہ کے پاس جا کر پہنچے اور پوچھا کہ بادشاہ سلامت، کیا حال ہے؟ ہارون رشید نے کہا بہلول، جانتے ہو میں بیماری میں مبتلا ہوں اور تم میرا حال پوچھتے ہو۔ کہا کہاں جانا ہے؟ کہا بس اب تو ایک ایسے سفر پر روانہ ہے۔ کہا جب سفر پر روانہ ہے تو آپ نے کچھ سینک، کچھ گھوڑے، کچھ ساز و سامان، خیمہ وغیرہ آگے بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا؟ تو ہارون رشید نے کہا بہلول آج بھی بے وقوفی والی باتیں کرتے ہو۔ ارے یہ سفر آخرت ہے، اس میں سامان کام نہیں آتا، اس میں خیمے اور گھوڑے کام نہیں آتے، اس میں تو اعمال کام آتے ہیں۔ تو بہلول نے کہا اپنی لکڑی نکالی اور کہا بادشاہ سلامت، یہ لکڑی آپ ہی رکھ دیجئے، یہ لکڑی لے کر میں ہر جگہ پر گھوما کہ مجھے دنیا میں کوئی بے وقوف نظر آ جائے، مجھے آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نظر نہیں آیا۔ بادشاہ نے کہا کیوں؟ کہا کہ دنیا میں اگر آپ چھوٹا بھی سفر کرتے تھے تو اس سے کئی دن پہلے اپنا لاؤ لشکر روانہ کر دیتے تھے تاکہ وہ آپ کے لیے سفر کا راستہ ہموار کرے۔ آپ وہاں خیمے لگا دیتے تھے جہاں پر آپ شکار کے لیے جاتے تھے، اور حالانکہ وہاں سے آپ کو واپس بھی آنا ہوتا تھا، اور یہ سفر جو آپ کا آخرت کا سفر ہے کبھی آپ کو واپس نہیں آنا، اور اس کے لیے آپ نے کوئی تیاری نہیں کر رکھی، تو آپ سے بڑا بے وقوف مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، انسان عقل مند وہی ہے کہ جو زندگی میں اپنے سفر آخرت کی تیاری کرے، اللہ کے حضور پیش ہونے سے پہلے اپنے اعمال اللہ کے حضور میں بھیج دے تاکہ اس وقت ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، آپ جب دیکھتے ہیں کہ پھر سے کورونا کی وبا دوبارہ پھیل رہی ہے اور اس کے حالات بگڑتے دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، لہذا خاص طور پر ہم مسجد میں سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال اگر نہیں بھی رکھ پاتے ہیں تو خاص طور پر جب مسجد سے نکلے آپ نماز پڑھ کر تو ماسک اپنے چہرے پر لگانے کا خوب اہتمام کریں۔ کوشش تو کریں کہ مسجد میں بھی لگائیں، مسجد میں بھی ماسک لگائیں، ماسک لگا کر آئے، سینیٹائزر وغیرہ کا استعمال بھی کریں۔ لیکن اگر آپ کسی وجہ سے سانس گھٹتی ہے، نہیں لگا پاتے ہیں، تو خاص طور پر جب مسجد سے نکلے تو اس وقت اپنے چہرے پر ماسک لگایا ہوا ہو، اس لیے کہ غیر قوم نہیں، اپنی قوم کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہماری تصویریں کھینچتے ہیں اور آگے انفارم کرتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں نماز ہو رہی ہے اور ایک آدمی بھی ماسک کا خیال نہیں رکھتا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کچھ غفلت کی وجہ سے ہم ہی باجماعت نماز پڑھنے سے محروم ہو جائے۔ گائیڈ لائن ہے، حکومت کی گائیڈ لائن ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر تو چارہ ہے ہی نہیں۔ لہذا اہتمام کریں، مکمل طور پر اہتمام کریں، ماسک کا استعمال کریں، ماسک لگا کر نکلے، مسجد میں آئے تو ماسک لگا کر آئے۔ اسی طریقے سے اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ صحت اور تندرستی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اس کا خیال رکھیں گے تو خیال رکھنا بھی ثواب ہے۔ میرے بھائی، ایسی چیزیں استعمال نہ کریں جو جسم کو نقصان پہنچانے والی ہو۔
ہمارے رشتہ دار وغیرہ جو بیمار ہو اسپتالوں میں ہو ان کے لیے بھی دعاؤں کا اہتمام کرے کہ اللہ ان کو شفائے کلی عطا فرمائے. جو انتقال کر گئے خاص طور پر مولانا نذیر صاحب دیولا ابھی جو اتوار کو انتقال کر گئے، ہماری مسجد کو دار ارقم کا نام انہوں نے ہی دیا تھا اور اس مسجد کی قربانی میں ان کا خاص طور پر حصہ ہے. پہلی مرتبہ اس مسجد میں جمعہ انہوں نے ہی شروع کروایا تھا. کون جمعہ کا بیان کرتا ہے، جمعہ کا بیان کیسا ہے، عوام کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا، اس کا پورا خیال رکھتے تھے. پورا دار ارقم کی پوری اعتبار سے خبر گیری کرتے تھے اور ایک ایک بات کی خبر رکھتے تھے کہ دار ارقم میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. آج وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. ان کی کوئی روحانی اولاد کہ جن کو انہوں نے پڑھایا ایسی تو بہت ہے، لیکن خود کی کوئی اولاد نہیں ہے. ہم لوگ ان کے لیے دعا کریں. انہوں نے دار ارقم کو آباد کرنے کی کوشش کی تھی، ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی قبر کو آباد کرے. اسی طرح ہمارے دیگر رشتہ دار جو اللہ کو پیارے ہو گئے سب کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے. اللہ ان سب کو گھری کی رحمت فرمائے. آج وہ گئے، کل ہم سب کو جانا ہے، لہذا اللہ ہم سب کو بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ.